أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے لے کر 184 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت. ذال کی ادائیگی میں نے آپ کو اس سے بیشتر بھی بتایا تھا کہ اس میں کوئی بھی شدت نہیں ہوگی، نہ سیٹی کی آواز ہوگی. اگر سیٹی کی آواز ہو، شدت ہو، تو پھر وہ لیٹر چینج ہو جاتا ہے. اس کو آپ نرم طریقے سے پڑھیے، سافٹ طریقے سے پڑھیے، اور سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے. کذبت قوم طین. تو کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیجئے. اس کو آپ باریک کر کے پڑھیں گے تو وہ تا میں بدل جائے گا. قاف کو پر کر کے پڑھیے اور زیر کے ساتھ پڑھیے. قوم لوط المرسلین. قوم لوط المرسلین. آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پڑھیے. کذبت قوم لوط المرسلین. اذ قال لهم اخوهم. کل کے لیسن میں بھی یہ لفظ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. قاف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو اس وجہ سے ہم سبب مدہ کی وجہ سے قاف کو سٹریچ کر کے، کھینچ کے، مد کر کے پڑھیں گے. لیکن لام کو ہم جلدی ادا کریں گے. قالا نہیں ہے، قالا ہے. قال لهم اخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما
أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. ये आबिदून नहीं है, ये आदून है। कौमुन आदून। यहाँ पर नोट फरमा लीजिए, अज़वाजिकुम में मीम साकिन है और उसके फौरन बाद बा आ रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहां पर हम इख्फाई शफवी करते हैं, यानी कि गुन्ना करके हम पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मीम पे कोई गुन्ना नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अज़वाजिकुम। बल وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم
من القالين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. ये नोट नोट फरमा लीजिए, यहाँ पर तुम में मीम के ऊपर जो जबर है, आगे कोई सबब मद्दा मौजूद नहीं है, इस वजह से मीम को बढ़ा के नहीं आपने पढ़ना है। ये सुम्मा दमर नहीं है, सुम्मा। सुम्मा दमरना आखरीन। ये लफ्ज सुम्मा अभी भी आप गलत पढ़े, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। वअम्तरना عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ये नोट कीजिए, मुंज़िरीन नहीं है, मुंज़रीन है, ज़ा के ऊपर जबर है, ठीक है। वअम्तरना अलैहिम मतरा फसाअ मतर المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب
إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. यहाँ जो मैं मुसहफ यूज कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है और इसको लाम बनाया हुआ है उन्होंने, तो ये लाम नहीं है, ये हमजा है, इसको हमजा करके पढ़िए। लश्या नहीं है, ये अशिया है, ठीक है। अशियाहुम। वला तबखसु الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم قوم لوط کا قصہ پڑھیں گے. لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ اس قوم کے اندر سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یعنی نہ تو وہ آپ کے نسبی بھائی تھے، نہ ہی وہ آپ کے مذہبی بھائی تھے، بلکہ علاقائی طور پر آپ جو ہے وہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر ایک ٹھکانہ رہنے کے لیے دیا، اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ تھا کہ اس قوم کو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اس قوم کی کیا برائی تھی اور کیسے عذاب سے دوچار ہوئے، اور لوط علیہ السلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ یہ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے. کذبت جھٹلایا قوم نے لوط علیہ السلام کی المرسلین پیغمبروں کو. یعنی کہ یہ ہم الشعراء کے سٹارٹ سے ہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کیونکہ پیغام ایک ہی تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، وہ ایک ہی مشن کے مسافر تھے. تو کیونکہ پیغام ایک ہے تو اگر ایک نبی کی، ایک رسول کی تکذیب کی جائے گی تو اٹ مینس کہ انہوں نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تکذیب کی ہے اور اس کو جھٹلا دیا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، کہ قوم لوط نے پیغمبروں کے تعلیمات کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا. جب قال کہا لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے. اور یہاں پر میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ یہاں پر ان کے بھائی نسبی نہیں ہیں، مذہبی نہیں ہیں، بلکہ علاقائی ہیں. اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس وجہ سے یہاں پر اخوہم لوط کہا گیا، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے. الا تتقون، اور پیغام کیا تھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں ڈرتے نہیں ہو اور کیوں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور کیا اس کے بینیفٹس ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، کیا اس کے تاثرات ہوتے ہیں، کیا کیسے وہ افیکٹ کرتا ہے. یہ ایک جذبہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، نہ تو وہ مجمع کے اندر کوئی برائی کرے گا اور نہ ہی وہ تنہائی کے اندر برائی کرے گا. اس کی محفلیں بھی پاک ہوں گی اور اس کی تنہائیاں بھی پاک ہوں گی، اور وہ اس کی طرز زندگی بھی پاکیزہ ہوگی اور اس کا رہن سہن بھی پاکیزہ ہوگا. اور ان سب چیزوں کے لیے کون سی چیز ہے جو موٹیویشنل فیکٹر ہے اس کی لائف کے اندر؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کا تقویٰ ہے. جس رب العزت کے ساتھ محبت اس درجے کی ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، تو انسان صرف اسی خوف کے ساتھ زندہ رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو حضرت لوط ان کو پیغام دیتے ہیں، الا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی، بے شک میں، لکم رسول امین، میں تمہارے طرف اللہ تعالیٰ کا ایمانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی کہ یہاں پر وہی ایک اسپیشیلٹی جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی. نمبر 1 یہ کہ وہ ہمیشہ سے ایمانت دار، اور اپنی ایمانت داری کی وجہ سے پوری قوم کے اندر معروف اور مشہور. اور دوسرا یہ کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کے لیے ذمہ داری دی اس کو کمی بیشی کے بغیر پورا قوم تک پہنچایا. اور پیغام کیا تھا؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. یعنی کہ یہ ایک عمومی پیغام تھا، عمومی حکم تھا جو ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. اس کے بعد وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، کسی بھی قسم کا ریوارڈ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کی ذمہ ہے. اور رب کون ہے؟ وہ رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے اور پالنے والا ہے. اتدعون،
اب یہاں سے ایک جو ہر قوم کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، جس بھی گناہ میں وہ ملوث ہوتے ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو قوم لوط کی اصل برائی تھی، یعنی کہ بحیثیت قوم کے جو باقی تمام قوموں سے مختلف اور منفرد تھی، وہ کیا تھی؟ اتأتونا، کیا تم مائل ہوتے ہو، الذکران، مردوں پر، یعنی کہ من سے یہاں پر کچھ چیزیں سکپ ہیں۔ من العالمین، جی، من العالمین، اہل دنیا میں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اتأتون الذکران، کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں پر؟ من العالمین، یعنی کہ پورے جہان میں ایک تم واحد وہ قوم ہو جو یہ کام کر رہی ہے۔ اور وہ کیا کام کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے اور مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرف جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما، جو خلق، پیدا کی، لکم، تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، یعنی کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ بلکہ انتم، تم، قوم، لوگ ہو، عادون، حد سے نکلنے والے۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، تنتہی، تو باز آیا، یا لوتو، اے لوت، لتکونن، تو البتہ ضرور تو ہو جائے گا، من المخرجین، شہر بدر کیے جانے والوں میں سے، یعنی کہ ہم تجھے شہر سے نکال دیں گے، ہم تم کو ملک بدر یا شہر بدر کر دیں گے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا ایک پیغام پہنچایا؟ یہ برائی جو اس سے پہلے پورے عالمین کے اندر کسی نے بھی نہیں کی تھا، اس کا آغاز قوم لوط نے کیا، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے، اور اور دوسری زیادتی، ایک تو زیادتی یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا، تو اگر وہ بیویوں کے پاس بھی اس طریقے سے آتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو وہ بیوی کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے جو اس دور میں شروع ہوئی اور آج بھی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر تذکرہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس برائی کے اندر انڈلج ہو گئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈر جائیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے یا کوئی بھی پارٹی کریٹ کر کے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی طاقت کریٹ کر کے دنیا کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ واقعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ بلکہ انتم قوم، قوم ہو، عادون، حد سے نکلنے والے۔ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر ڈرے نہیں، وہاں پہ جھکے نہیں، وہاں پہ خاموش نہیں ہوئے، بلکہ قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لعملکم، تمہارے کام سے، من القالین، بیزار ہوں۔ اور بیزار کیسا بیزار؟ یعنی کہ انتہائی شدید نفرت رکھنے والا، شدید بغض رکھنے والا، یعنی کہ اس قدر یہ برا کام ہے کہ میں شدید ترین اس کام سے، تمہارے اس کام سے بیزار ہوں، شدید نفرت رکھنے والا ہوں، شدید بیزاری رکھنے والا ہوں اور بغض رکھنے والا ہوں۔ ربی، اے میرے رب، نجینی، مجھے نجات دے، وَأَهْلِي، اور میرے گھر والوں کو، مما، اس سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام سے نجات دے، یعنی کہ اس کام کے بعد جو الٹیمیٹلی جو عذاب آنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قہر ان کے اوپر ٹوٹنے والا ہے، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میرے اہل خانہ کو بچا کے رکھنا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کو، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو، سب کو بچا لیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ، مگر، عجوزن، ایک بڑھیا،
اور یہ بڑھیا کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا ذکر ہے، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اور کیوں وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی؟ کیونکہ ان کے اندر سافٹ کارنر تھا اپنی قوم کے لیے، ان کی برائی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر آپ نکل جائیں، تو جو بھی پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو جب اس عورت نے، اس بڑھیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی، ایک پتھر آ کے اس کو لگا، اور پھر بائبل کی تاریخ کے مطابق وہ وہاں پر پتھر کی بن گئی اور ایک نمک کا مجسمہ بن گئی، نمک کی طرح بالکل ایک مجسمے ٹائپ پہ وہ بن گئی۔ تو ثم پھر دمرنا ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین دوسروں کو، وامطرنا اور برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرا مینا۔ اب کس چیز کا مینا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی ان کے اوپر۔ فساء سو بہت ہی برا تھا، مطرا مینا، منذرین ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن ایک نشانی ہے، وما اور نہیں کانا ہے اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، وانا اور بے شک ربک کا آپ کا رب لہو العزیز الرحیم زبردست ہے۔ اور کس چیز میں زبردست ہے؟ عذاب دینے میں، اور کن کو؟ جو کافر ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور رحمان ہے اپنے ایمان والوں کے اوپر، ایمان لانے والے بندوں کے اوپر۔ کذب جھٹلایا اصحاب الایکتی ہجر والوں نے۔ اب یہ ہجر والے کون ہیں؟ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر ایکتی بن کے یعنی کہ المرسلین پیغمبروں کو، اصحاب ایکا کی طرف کن کو مبعوث کیا گیا؟ اس جب قولا کہا لہم ان کو شعیب نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا گیا اور اب مدین میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے علاقے، دوسرے قوم کی طرف بھی آپ کو مبعوث فرمایا گیا، اور وہ کون سا علاقہ تھا؟ اصحاب الایکا کی طرف، جو ہجر والے تھے اور مدین کے قریب کا ہی یہ علاقہ تھا۔ تو آپ کا بھی پیغام تھا الا تتقون کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی بے شک لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعونی بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر اور اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا اجر لیکن اللہ رب العزت کے ذمہ۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح باقی رسولوں نے ایک عمومی پیغام پہنچایا، شعیب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی پیغام پہنچایا۔ اوفوا الکیل پورا کرو ماپ کو یعنی کہ تولنے کو، ولا اور نہ تکونوا تم ہو من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے، یعنی کہ تم ناپ تول پورا کرو اور دوسروں کا نقصان نہ کیا کرو، یعنی کہ مال ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کے لیے خسارہ پیدا نہ کرو۔ وزنو اور وزن کرو بالقسطاس ترازو کے ساتھ، المستقیم جو سیدھا ہے، یعنی کہ ترازو کو سیدھا رکھ کر تولا کرو تاکہ پورا ناپ دیا جا سکے۔ ولا اور نہ تبخسو اور نہ تم کم دو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور نہ تعثو نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے۔ اب یہاں پر ایک اسپیشل جو اس قوم کی برائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جب لیتے تو پورا لیتے، اور جب دیتے کوئی چیز ناپ تول کر تو اس میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر کمی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ محنت کی ہو کہ آپ کسی کو ہائر کیا ہے اور اسے آپ پوری مشقت لے رہے ہو، وہ پوری محنت اور دیانتداری سے کام کر رہا ہے اور عوض کے طور پر آپ اس کو کم کر کے دیتے ہو، یا آپ خرید و فروخت کے معاملے میں کم کر کے دیتے ہو، یا آپ ملاوٹ کرتے ہو، یا کوئی بھی صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں سے منع فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي اور ڈرو اس سے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور خلقت کو یعنی کہ بہت ساری مخلوق کو، اولین جو پہلے گزر چکی۔ قالو انہوں نے کہا
انشاءاللہ یہ آگے انہوں نے کیا کہا یہ ہم آئندہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔